اما بعد، صدر علی وقار، اصحاب نقد و نظر اور سامعین سخن پرور، ہر فرد انسانیت کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ زندگی اصل میں آخرت بنانے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ حیات انسانی کو آخرت کے لیے بیش بہا قیمتی بنانے کے لیے میرے اللہ نے سنت نبوی کا طریقہ عطا، یہ وہ طریقہ حیات ہے جس کے اثرات دنیا کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور آخرت بھی بنتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے عنوان منتخب کیا ہے حیات انسانی پر سنت نبوی کے اثرات۔ حاضرین، میرے مکی و مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ دیکھ لیجئے یورپ اور امریکہ کی معاشرت کہ آج اس سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے کتنے بچوں کے نام ان کی ماں کے ساتھ لکھوانے پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے پابند تھے۔ جو تہجد میں اٹھتا ہے اس کی صحت بہتر رہتی ہے اور اس کے چہرے پر نورانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے پابند تھے۔ جو تہجد میں اٹھتا ہے اس کی صحت بہتر رہتی ہے اور اس کے چہرے پر نورانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرے آقا جب چلتے تب تیز قدموں کے ساتھ چلا کرتے تھے اور آج جاگنگ میں دوڑنے کی بجائے تیز چلنے کو ڈاکٹر مفید بتاتے ہیں۔ سونے سے پہلے سرما لگائیے۔ ڈاکٹری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اس سے موتیابین کی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک زانو، دو زانو یا اکڑو بیٹھ کر کھائیے، آپ موٹاپے سے محفوظ رہیں گے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ جناب علی بیت الخلاء جائیے تو دعا کر لیجئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ ہمیشہ شیطانوں، جنیوں سے محفوظ رہیں گے اور 4 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دائمی قبض، بواسیر، اپینڈکس، بغندر، چھینک آئے تو دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی دل کی حرکت رک گئی تھی پھر چلنے لگی، اس پر الحمدللہ کہیے۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب ان کی پود لگائی ہوئی۔ میرے آقا نے وہ عدل و انصاف کی بنیاد ڈالی تھی کہ اگر ایک عورت نے چوری کر لی تو لوگوں نے سفارش کرنی چاہیے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کر لی تو نعوذ باللہ ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ مگر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کسی سے نہ زبانی نہ عملی طور سے کوئی بدلہ لیا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ سب بھی سنت نبوی کو اختیار کیجئے۔ پھر دیکھیے آپ اپنے پڑوسیوں، دوست، اقارب کے درمیان محبوب بن جائیں گے۔ کاش کوئی روضہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ کہہ دے صبا یہ جا کے تو کہیو کہ میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کے رکھے خدا کے نام کے بعد۔ جناب علی، میرے آقا نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کفاران مکہ نے کسی کی گردن اڑا دی، کسی کو نیزوں سے چھید کر ہلاک کیا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام رکھا اور ان کے سامنے وہ اعمال پیش کیے کہ ان اعمال کے اثرات سے وہ بھی مسلمان بنتے جاتے تھے۔ اے ہندی مسلمانوں، تم بھی اس سنت نبوی کی ایک ایک ادا ہندوستان والوں کے سامنے رکھ دو۔ کل یہ بھی آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا تھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔